مڈل ایسٹ سے ایک ایسی خبر آئی ہے جو پوری دنیا کو حیران بھی کر رہی ہے اور راحت بھی دے رہی ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان پاکستان میں ہونے والے فیصلہ کن امن مذاکرات سے عین قبل سعودی عرب اور ایران کے درمیان نزدیکی بڑھتی دکھ رہی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ خلیج میں اب گولیاں نہیں بلکہ بات چیت کا دور شروع ہونے والا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فون پر ایک طویل بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے نہ صرف خلیج میں تناؤ کو کم کرنے پر بات کی بلکہ علاقائی استحکام قائم کرنے پر بھی زور دیا۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی کے بعد یہ پہلی بار ہے جب دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہوئی۔ یہ گفتگو ایسے وقت میں ہوئی جب لبنان پر اسرائیلی حملوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، جبکہ جواب میں ایران نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے عالمی تجارت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس گفتگو کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھنا ہوگا۔ سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان کئی بار تناؤ دیکھنے میں آیا۔ امریکی فوجی کارروائی کے بعد ایران نے سعودی عرب، قطر اور UAE جیسے ممالک کو نشانہ بنایا ہے۔ یہاں تک کہ ایران پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے تیل کے تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ لیکن اس درمیان ایران اب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سفارتی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران اب امن مذاکرات سے پہلے ان علاقائی طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک سیکیورٹی کور تیار کر رہا ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل پر سفارتی دباؤ بنایا جا سکے۔ پاکستان میں ہونے والی امن مذاکرات کو گیم چینجر سمجھا جا رہا ہے۔ اگر سعودی اور ایران ایک مشترکہ موقف پر متفق ہو جاتے ہیں تو مغربی ایشیا میں جنگ بندی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تاہم اس درمیان اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے واضح کر دیا کہ حزب اللہ کے خلاف ان کے حملے رکنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج پوری طاقت اور درست حکمت عملی کے ساتھ حزب اللہ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جب تک شمالی اسرائیل کے رہائشی اپنے گھروں میں محفوظ واپس نہیں لوٹے جاتے، تب تک حزب اللہ کے ٹھکانوں پر جہاں بھی ضروری ہوگا حملہ جاری رہے گا۔ نتن یاہو کے بیان نے ایک بار پھر کشیدگی بڑھا دی۔ مڈل ایسٹ اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف سفارتی کوششیں اور مذاکرات ہے تو دوسری طرف جنگ اور کشیدگی کے سائے ابھی تک موجود ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ خطہ امن کی طرف بڑھتا ہے یا ایک نئی کشمکش کی طرف۔